قرآن وہی قرآن ہے جو رب نے نازل فرمایا تھا؟ کچھ لوگوں کو اس پر بھی مطلب کچھ ان کو چاہیے ہوتی ہیں دلائل، تو حضرت کیا اس پر دلائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت سوال فرمایا جی آپ نے۔ اس پر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں ہی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو جب رب نے فرما دیا اس میں شک نہیں ہے تو پھر مسلمان تو شک کر نہیں سکتا۔ جس کو شک ہے وہ بتائے تو کیا ہے، تو کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ بات آ لکیر گئی۔ کھینچ دیا آپ نے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ ہمارے عوام الناس یہ بھی جانتے ہیں اور خواص بھی جانتے ہیں، پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ اس نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا جو بندہ چاہے وہ حفظ کر سکتا کیا ہے۔ کہنے تو اگر یہ حفظ ہو رہا ہے آج تک تو یہ وہی قرآن ہے نا جس کے بارے میں یہ کیا فضیلت ہے۔ کہنے، واہ واہ۔ کوئی اور کیوں نہیں حفظ ہو جاتا سبحان پھر؟ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر تیسری دلیل اس پر یہ ہے، آپ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، یہ جتنے اللہ کے ولی بنے ہیں جی۔ یہ قرآن پہ عمل کر کے بنے ہیں نا، تو اس کا سبحان مطلب ہے یہ وہی قرآن ہے تو تبھی اس پر عمل کر کے یہ سبھی ولی بنے ہیں۔ واہ تو واہ۔ اگر قرآن، یہ سارے اولیاء، علماء، محدثین، جی۔ یہ ان کا صحیح سمت جانا اور اس مقام و مرتبہ کو حاصل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے، تبھی تو ان کو اس منازل پر لے کے گیا کیا ہے۔ کہنے۔ تو یہ تیسری دلیل ہے اس پر۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید نے خود اس بات کو واضح کیا ہے۔ اگر کسی کا شوق ہے نا تو وہ اس کو بھی پورا کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ اگر کوئی، یہ چیلنج اللہ نے فرمایا، سارے جمع ہو جاؤ قرآن کو، قرآن نہ ماننے والے انسان بھی اور جن بھی، سمجھ آئی؟ فرمایا اس جیسا ایک قرآن لا کے دکھاؤ۔ بھائی اگر نہیں آیا تو یہ وہی قرآن ہے نا، ورنہ آج تک ہزاروں اس کے مقابل آ جاتے۔ اگر نہیں آئے تو ماننا پڑے گا کہ لام اللہ یہ وہی اصلی قرآن ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ چیلنج بہت بڑا تھا کہ یار اتنا یہ قرآن مجید 114 صورتیں، 6500 کے قریب آیات، تو یہ کیسے؟ تو چیلنج تھوڑا سا کم کر دیا گیا کہ تم اتنے، ساڈی پنجابی کہتے ہیں تو ایڈے جوگا کوئی نہیں، تجھ میں اتنا دم خم نہیں ہے، چلو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو چلو 10 صورتیں لا کے دکھا دو۔ اچھا، 10 صورتوں والا بھی چیلنج ان سے بڑا تھا، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک صورت لا کے دکھا دو۔ پھر اس کو بھی مزید کم کیا نا، اس کو بھی کم کیا۔ سورہ طور میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ اچھا، جب وہ بھی نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت نے پھر وہ ساری بات کو بالکل ختم فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے تم نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی کر کے دکھائے نہیں کر سکتا تو یہ وہی قرآن ہے نا۔ بلکہ تفسیر قرطبی کے اندر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، حضرت مفتی صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، مامون الرشید کے پاس ایک شخص آیا، اس کی ایسی محفل لگی ہوئی تھی اور بڑے لوگ اس کے پاس، وہ تھا یہودی لیکن اس نے بڑا ایک اپنا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑی باتیں کرتا تھا، لوگ بڑی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو مامون الرشید نے کہا یار بات سن میری، وہ آیا، اس نے کہا تو مسلمان نہیں ہو جاتا؟ اتنا اچھا تجھے ملکہ اللہ نے دیا تو مسلمان ہو جا یار۔ اس نے کہا باپ دادا کا دین کوئی نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چلو پھر بھی سوچ لینا۔ وہ چلا گیا۔ وہ کہتا نا مامون رشید کی وہ بات جو تھی نا وہ میرے دل پر نا دستک دیتی رہتی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ کہتا ہے ایک دن نا میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا گیا، میں نے 3 نسخے بنائے تورات کے، 3 انجیل کے، 3 زبور کے، ان میں سے احکام اپنی مرضی کے میں نے داخل کیے، ایک میں ہاں میں، ایک میں نہ کے، ایک میں دگڑ بگڑ سب کچھ کر دیا۔ اسی طرح میں نے قرآن کے 3 نسخے بنائے، کہا تورات بھی تینوں نسخے بک گئے، انجیل بھی زبور بھی۔ قرآن مجید جب میں لے کے گیا پہلی دکان پر ہی پہنچا تو نے کہا یہ کیا ہے، یہ بیچ میں سے یہ لفظ زائد ہے، یہ یہاں پر زبر نہیں زیر ہے، زیر نہیں۔ کہا میرے اسی وقت اس قرآن مجید نے میرا دل بدل دیا کہ جو قرآن ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا یہ وہی قرآن ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہی قرآن ہے نا۔ مدلل جواب دیا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے نیزے پر چڑھ کے جس نے قرآن پڑھا تھا یہ وہی قرآن ہے نا، تو ہم تو وہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔